پالیسی کہ ٹریڈ پالیسی کے بارے میں دوبارہ غور کرنا یا تجارت کی پالیسی پر دوبارہ غور، یہ ڈان کے آرٹیکلز ہیں. آپ اس طرح کی ایکسیس لینے کے لیے ڈیلی بیسس پہ دیے گئے واٹس ایپ پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اس کی ذرا ہم 1 منٹ کے اندر مین پوائنٹس دیکھتے ہیں کہ اس نے کیا کیا باتیں کی ہیں. پاسٹ ایس ٹی پی کا کیا مطلب ہے؟ اب یہ پہلے سے ہی مائنڈ میں رکھیے گا. اسٹریٹجک ٹریڈ پالیسی. اسٹریٹجک ٹریڈ پالیسی سیٹ ایمبیشیس ایکسپورٹ ٹارگیٹس بٹ کنسسٹنٹلی فیل شارٹ. کہ جو ہماری اسٹریٹجک ٹریڈ پالیسی ہوتی ہے اس کے لیے ہم بڑی خواہش مندانہ طور پہ یہ اظہار کرتے ہیں، پالیسی بناتے ہیں کہ ہم بہت زیادہ برآمدات کریں گے، لیکن وہ مسلسل کیا ہوتی ہے اس پہ ہم پورے نہیں اترتے. ویک گورننس ہے ہماری اور انیفیکٹو انسٹیٹیوشنز ہیں، انڈرمائنڈ امپلیمنٹیشن، اور جس بات کو، جس پالیسی کو نافذ کرنا ہو وہ اس میں کیا ہو جاتے ہیں، اس طرح سے کامیاب نہیں ہوتے. ایکسپورٹ ڈائیورسیفیکیشن ریمینڈ لمیٹڈ. ڈائیورسیفیکیشن کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ آپ کوئی ایک چیز ایکسپورٹ کر رہے ہوتے ہیں یا زیادہ کر رہے ہوتے ہیں. جب ملٹیپل چیزیں آپ ایکسپورٹ کر رہے ہوتے ہیں اسے کہتے ہیں ڈائیورسیفیکیشن. ریمینڈ لمیٹڈ، وہ بھی لمٹ رہی، بس جو چیزیں آپ کر رہے تھے وہی تھی، ایک دو ایڈ کیے تو کیے، بس وہی ایکسپورٹ کیے جا رہے ہیں. وتھ ٹیکسٹائل ڈومینیٹنگ، اور ٹیکسٹائل آپ کی سب سے زیادہ ڈومینیٹنگ ہے، آپ کپڑا سب سے زیادہ ایکسپورٹ کرتے ہیں. پاکستان مسڈ اپرچونٹیز ان سینتھیٹک فائبرز. اب کس کس چیز میں اس نے مس کیے ہیں؟ سینتھیٹک فائبر میں کیے ہیں، ٹیکنیکل ٹیکسٹائلز میں کیے ہیں، اینڈ ہائی ٹیک سیکٹر میں. یہ وہ اپرچونٹیز ہیں جو پاکستان نے مس کی ہیں. انٹیگریشن انٹو دا گلوبل ویلیو. انٹیگریشن کس کو کہتے ہیں؟ کنیکٹیوٹی کو کہتے ہیں. گلوبل ویلیو چینز اینڈ انڈسٹریلائزیشن لنکیج ود چائنا آر کروشل. کہ چائنا کے ساتھ مل کے ہمیں کام کرنا ہوگا. کروشل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جو انتہائی اہم ہو چیز، تاکہ ہم آگے بڑھ سکیں. ٹیرف ریفارم اور ڈیجیٹلائزیشن اینڈ ریگولیٹری سمپلیفیکیشن آر نیسسری. کہ یہ ساری چیزیں بھی ڈیجیٹلائزیشن ہونی چاہیے، کیونکہ آپ انسان پہ زیادہ بھروسہ نہیں کر سکتے. سافٹ ویئر پہ آج کل انفارچونیٹلی زیادہ بھروسہ کیا جا سکتا ہے. ریگولیٹری سمپلیفیکیشن ہونی چاہیے. ریگولیٹری کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جتنے بھی قوانین ہونے چاہیے وہ آسان ہونے چاہیے. پاکستان میں یہ ایک بہت مسئلہ ہے کہ کوئی بھی کام آپ نے کروانا ہو تو بس اتنے کمپلیکس پروسیس ہے کہ سمجھ نہیں آتی کیا کرنا چاہیے. ایکسپورٹ پروموشن مسٹ بی اے سینٹرل ریسپانسبلٹی آف دا فارن سروسز آفیسر. کہ ایکسپورٹ کی جو پروموشن ہے فارن سروسز کے کو دے دی جائے. کیوں؟ کیونکہ فارن سروسز آپ کی ایسی ہے جس کا ہر بندہ ہر ملک میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ان کے ذمہ ہونی چاہیے. پریفرینشل ٹریڈ ایگریمنٹ ود دا میجر ریجن شوڈ بی پرسوڈ. کہ جو میجر ریجن ہیں جتنے بھی، ان کے ساتھ اچھے سے ایگریمنٹ بنائے جائیں، ان کو بتایا جائے کہ ہم آپ کو کتنا ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. کمپلائنس ود دا جی ایس پی پلس کنونشن از پرائرٹی. تو یہ بھی آپ کی پرائرٹی ہونی چاہیے کہ جی ایس پی پلس کنونشن. ایکسپورٹ فائنانسنگ، ٹھیک ہے، فیسیلیٹیشن اسکیم اس کو آسان کیا جائے. ڈیولپمنٹ فنڈ دیے جائے، مسٹ بی اسٹرینتھن. ان چیزوں کو تھوڑا سا اسٹرانگ کیا جائے. دا نیکسٹ ایس ٹی پی شوڈ بی ججڈ آن دا کریڈیبلٹی. اور آگے والی جو آپ اسٹریٹجک ٹریڈ پالیسی بنائیں اس کی کریڈیبلٹی دیکھیں کہ اس کی کیا قابلیت ہے. کوہیرنس، اس میں کنیکٹیوٹی کتنا ہے. اینڈ میئریبل ریزلٹس، اور اس نے ریزلٹ کتنے دیے ہیں، بجائے اس کے کہ صرف آپ پالیسیاں بنا دیں اس کے بعد کوئی پتہ نہ ہو کہ کیا چل رہا ہے. تو اس طرح کا سسٹم بنائیں کہ وہ آپ کو سامنے فیل بھی ہو رہی ہو ساری چیزیں. تو یہ ڈان کے آرٹیکل ہیں. ڈیلی بیسس پہ آپ 4 آرٹیکل 3 ایڈیٹوریل کے PDF کے ایکسیس لینے کے لیے اس دیے گئے واٹس ایپ نمبر پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں.